اگر کوئی شخص جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اور وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کی شوگر ہائی رہتی ہے، تو جیسے دوسرے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح آٹونامک نروس سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو جب آٹونامک نروس سسٹم متاثر ہوگا تو اس کے جو زیر کنٹرول جو چیزیں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یورینری بلیڈر ہے، یعنی جو پیشاب کا بلیڈر ہے، اس کی سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، بلیڈر بھر جاتا ہے، مریض کو نہیں پتہ لگتا۔ اس کے بعد پھر قطرے جو ہے پیشاب کے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو اپنا معدہ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی معدے میں دو طرح کی موومنٹ ہوتی ہیں۔ ایک مکسنگ موومنٹ ہوتی ہے، یعنی جب خوراک آئے تو معدہ اس کو مکس کرے۔ السلام علیکم۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے امامہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی عوامی آگاہی کی مہم کا حصہ ہے۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان عرصہ دراز سے عوام کی صحت کے مسائل خصوصاً ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اویئرنیس مہم چلا رہا ہے تاکہ وہ اپنے مرض کی بہترین مینجمنٹ کر سکے اور ہائی شوگر کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں۔ آج کی آگاہی مہم کو ذیابیطس کے مریضوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آج کا موضوع سخن اس لحاظ سے بھی یونیک ہے کیونکہ اس موضوع کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اس کے بارے میں کئی مریضوں کو علم تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے کہ ہائی شوگر کا آٹونامک نروس سسٹم پر اثر۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد عتیق صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے MRCP آئرلینڈ سے اور MRCP کی ڈگری UK سے حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب رائل کالج آف فزیشین آف آئرلینڈ کے فیلو بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذیابیطس کے مریضوں کے علاج کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آٹونامک نروس سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فار کالنگ می ہیئر۔ ایکچولی جو برین ہے، جو نروس سسٹم ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سینٹرل نروس سسٹم اور ایک پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم میں برین اور اسپائنل کارڈ آ جاتی ہے، اور پیریفرل نروس سسٹم کے تین حصے ہوتے ہیں، موٹر، سینسری اور آٹونامک نروس سسٹم۔ آٹونامک نروس سسٹم دراصل ان اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جیسے دل کی دھڑکن ہو گئی، یا معدے کے فعال ہو گئے، یا پسینہ آنا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو ان کو آٹونامک نروس سسٹم ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ڈائبٹیز کا مریض ہے اور وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول نہیں کرتا، اس کی شوگر ہائی رہتی ہے، تو جیسے دوسرے اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح آٹونامک نروس سسٹم بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو جب آٹونامک نروس سسٹم متاثر ہوگا تو اس کے جو زیر کنٹرول جو چیزیں ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا آٹونامک ڈس فنکشن جو ہے وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سو رہے ہیں یا ریسٹ کر رہے ہیں تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ سلو ہوتی ہے۔ اس سلو دھڑکن کی وجہ سے دل کے پٹھے کچھ آرام محسوس کرتے ہیں، اور جب آپ بھاری کام کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو لیکن آٹونامک نروس سسٹم میں دل کی دھڑکن ہمیشہ تیز ہی رہے گی۔ اس کو ریسٹنگ ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، یعنی آپ سو بھی رہے ہیں یا ریسٹ کر رہے ہیں تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز رہے گی۔ اس کی وجہ سے دل کو جو ہے وہ آرام نہیں ملتا، اور یہ دل پر برا اثر پڑتا ہے۔ کئی دفعہ دل کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور پٹھوں کے جو کنٹریکشن کا جو فورس ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو اس میں یہ ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دل کا دورہ پڑ گیا تو چھاتی میں درد نہیں ہوگی،
اور جو دوسرے اس کے لوازمات ہیں کہ چہرے پر پسینہ آ جانا، بے چینی ہونا، وہ بھی نہیں ہوتی. تو مریض کو جب پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج نہیں کرتا. ایسے مریضوں کی موت جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے ہی ہو جاتی ہے. اس کو سڈن کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں جو مریض ہیں ان جب وہ بیٹھنے کی پوزیشن سے کھڑے ہوں گے تو ان کو چکر آتا ہے. تو چکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ نارملی جب انسان زیادہ دیر تک بیٹھے اور جب کھڑا ہوتا ہے تو دل کی نالیاں دل کی نہیں خون کی نالیاں جو ہیں وہ سکڑتی ہیں تاکہ خون جو ہے اوپر والے جسم کے اوپر والے حصے سے نیچے پولنگ نہ ہو، کیونکہ وہ کشش ثقل کی وجہ سے خون سارا نیچے چلا جائے گا. اس کو روکنے کے لیے دل کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں. لیکن یہ جو آٹونومک ڈسفنکشن کا مریض ہے اس کی یہ خون کی نالیاں نہیں سکڑتی ہیں اور خون جو ہے زیادہ تر وہ نچلے حصے میں جمع ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ پریشر کم ہو جاتا ہے. اس کو پاسچرل ہائپوٹینشن کہتے ہیں. دماغ کو جب کم خون ملتا ہے تو انسان کو چکر آتا ہے، اور جب چکر آتا ہے تو یہ چکر تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ شخص جو ہیں اگر ایکسرسائز کریں یا کوئی بھاری کام کرے تو ان کا سانس پھول جاتا ہے اور جو ہے اس سے جلدی فٹیک ہو جاتے ہیں اس کے مسلز، کیونکہ خون کی مقدار پوری نہیں پہنچتی. خون اگر پورا نہیں پہنچے گا تو آکسیجن بھی پوری نہیں پہنچتی اور خوراک بھی جو اس کے لیے مسلز کے لیے ضروری ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو وہ جلدی ہی تھک جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے نقصان ہوتے ہیں، تو کیوں ہمارے جو باقی عضلات ہیں جسم کے ان کے اوپر بھی اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جیسے اب یورینری بلیڈر ہے، یعنی جو پیشاب کا بلیڈر ہے اس کی سینسیٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. بلیڈر بھر جاتا ہے، مریض کو نہیں پتہ لگتا. اس کے بعد پھر قطرے جو ہے پیشاب کے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ اس کو نیوروجینک بلیڈر کہا جاتا ہے. اس کے بعد میل میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن یہ ہے کہ بوقت ضرورت مردانہ عضو میں سختی نہیں بنتی جتنی کہ ہونی چاہیے، یا سختی اگر ہو تو وہ جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر سیمن جو ہے اس کی ایجیکولیشن یورینری بلیڈر میں ہو جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی. تو اس کو ریٹروگریڈ ایجیکولیشن کہتے ہیں. اور پھر یا عمل سے پہلے ہی یہ جو ہے وہ ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، تو یہ پرابلم میل کو پیدا ہوتی ہیں. فیمیلز کو جو پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی رطوبتیں نہیں بنتی یا زیادہ نہیں بنتی، تو اس کو وجائنل ڈرائنس کہا جاتا ہے. تو یہ وجائنل ڈرائنس کی وجہ سے ملاپ میں خاتون کو بہت درد ہوتی ہے. اور تیسرا چونکہ یہ رطوبتیں جو ہے وہ انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتی ہیں، تو ان کی کمی کی وجہ سے وہاں انفیکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو یہ سارا کرائٹیریا ہے یہ تو ہو گیا میل اور فیمیل میں. جو ہمارا انسانی جسم ہے اس میں ایک مادہ ہے یعنی کہ اسٹمک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو ہمارا اسٹمک ہے کیا یہ اس کے اوپر بھی اثر چھوڑتی ہے؟ ہاں جی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو اپنا معدہ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارملی معدے میں دو طرح کی موومنٹ ہوتی ہیں. ایک مکسنگ موومنٹ ہوتی ہے، یعنی جب خوراک آئے تو معدہ اس کو مکس کرے، اور دوسرا موومنٹ جو ہے وہ فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے. اس کو پیرسٹالسس کہا جاتا ہے. پیرسٹالسس کا یہ کام ہے کہ خوراک کو تھوڑا تھوڑا آگے بھیجے انٹسٹائن میں، جہاں پر وہ خون میں ایبزارب ہو اور شوگر جو ہے وہ نارمل ہو جائے یا ہائی ہو جائے. تو اب اگر یہ جو ہے معدہ جو ہے وہ اس کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے، اس کو گیسٹروپیریسس کہا جاتا ہے. گیسٹروپیریسس کی وجہ سے
کیا ہوتا ہے کہ انسان نے ڈائبیٹک نے انسولین تو لگا لی اور کھانا شروع کر دیا، لیکن کھانا جو ہے وہ معدے میں ہی پڑا ہے، ابزارب بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہائپوگلائسیمیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ معدے کے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، ڈکار آتے ہیں کھٹے، اور ایک بیزاری سی کیفیت طاری رہتی ہے۔ تو اس کا بھی علاج ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کھائے، 3 مرتبہ کی بجائے 6 مرتبہ کھا لے، لیکن تھوڑا کھائے اور آئل فری چیزیں کھائے، اس سے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ مریضوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور پخانہ جو ہے لباس کے اندر ہی نکل جاتا ہے، پخانہ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو فیکل انکانٹیننس کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، لیکن کانسٹیپیشن کے ساتھ بھی فیکل انکانٹیننس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر پسینہ جو ہے وہ عام طور پر چہرہ اور اپر پارٹ آف دا باڈی، یعنی جسم کے اوپر والے حصے میں زیادہ پسینہ آتا ہے، اور جو نچلے حصے ہیں ان میں کم پسینہ آتا ہے۔ تو خاص طور پر کھاتے وقت چہرہ جو ہے وہ پسینے سے بھر جاتا ہے، اس کو گیسٹریٹری سویٹنگ کہا جاتا ہے۔ اب نچلے حصے میں پسینہ نہیں آ رہا تو وہاں پر ٹانگیں اور جو آپ کے پاؤں ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور اس میں کریکس پڑ جاتے ہیں اور ان میں السر بن سکتا ہے۔ پسینہ نہ آنے کی وجہ سے؟ اب وہاں پسینہ نہ آنے کی وجہ سے وہاں خشکی طاری ہو جاتی ہے، پسینے ہی سے تو ویٹنگ ہوتی ہے، تو وہ نہیں آئے گا تو وہ پھر وہاں پر کریکس ہو جائیں گے اور السر بن جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کے احساسات کم ہوتے ہیں، تو شوگر کا بھی جب انسان میں کمی ہوتی ہے تو جو نارملی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہوتی ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، یہ ایسے مریضوں کو نہیں ہوتا، یہ کنڈیشن نہیں ہوتی، تو ان کو نہیں پتہ لگتا کہ شوگر لیول لو ہو گیا ہے، تو وہ چونکہ پھر اس کا علاج نہیں کرتے، شوگر اور زیادہ لو ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ شوگر لیول جو ہے وہ اپنا مینٹین رکھے، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں، خوراک میں خاص طور پر خیال رکھیں تاکہ شوگر لیول جو ہے وہ صحیح رہے۔ لیکن اگر یہ چینجز آ گئی ہیں آپ کے جسم میں تو بھی اس کا علاج ممکن ہے، لیکن وہ علاج ذرا لمبا ہے اور اس کے لیے الگ پوڈ کاسٹ کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ شوگر کے معاملے میں کوئی مشورہ چاہتے ہیں، یا شوگر کنٹرول آپ سے نہیں ہو رہی، یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئے ہیں، تو میں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان 71A جیل روڈ میں روزانہ پیر سے لے کر ہفتے تک صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک موجود ہوتا ہوں۔ آپ تشریف لائیے، آپ کو پوری آپ کی صحیح طور پر رہنمائی کی جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کے شو سے ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔